बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ मंगल 2025। सबसे पहले आज की जो अहम खबरें हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज बरोज़ मंगल जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान की बहनें अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करती हैं। उनके मुलाकातों का दिन होता है। तो पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, जियाले वर्कर, जो लीडरान हैं, मेम्बरान हैं, टिकट होल्डर हैं, उनको अडियाला के बाहर पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। दूसरी खबर के इमरान खान और बुशरा बीबी की अजवाजी जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से एक शहरी ने, शायद यकूब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। ये एक यानी फाउंडी दरख्वास्त, आगे चलकर इसकी डिटेल भी आपको शेयर करूंगा और इस पर समाअत आप अंदाजा करें। अलीमा खानम पर सदकाबाद में दर्ज मुकदमे में यानी वो मुलजिम करार पाई हैं। GHQ हमला केस में इमरान खान की जो दरखास्तें थीं वो खारिज कर दी गई हैं और खान साहब का पैगाम मैं कोशिश करूंगा कि उसने जो कल तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में खान साहब ने पैगाम जो दिया कुछ आपको सुनवा सकूं, बता सकूं। सबसे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। पहली खबर कि आज बरोज मंगल और इमरान खान की बहनें इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पार्टी के लीडरान हैं, मेम्बरान हैं, वर्कर हैं, जियाले हैं, उनको अडियाला के बाहर पहुंचने की हिदायत की गई है ताकि अलीमा खानम, नौरीन नियाजी और उज़मा खान को अकेला ना छोड़ा जा सके, यानी खान की बहनों को अकेला ना छोड़ा जा सके। आज अडियाला के बाहर जो मनाजिर होंगे वो देखने के काबिल होंगे। और ये बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो पंजाब असम्बली है वो भी आज जो अलीमा खानम से इजहार यकजहती के लिए यानी इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पंजाब असम्बली भी लगा रही है वहाँ, यानी पंजाब असम्बली के जो MPA हैं वो अडियाला के बाहर आज पहुंचेंगे। तो ये मामलात होंगे, जब मुलाकात होगी तो उस वक्त ये सारी खबरें निकल कर आएंगी। खान साहब का एक नया पैगाम और नया धमाका यानी वो भी सुनने को मिल सकता है। आज देखते हैं कि मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। उम्मीद ही की जा सकती है कि आज उनकी बहनें जो हैं खान साहब से मुलाकात ही कर सके, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। आगे और आपको बताता चलूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के जो अजवाजी ताल्लुकात हैं उनके हवाले से एक शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। शर्म का मकाम ये देखें कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान यानी मियाँ और बीवी के दरमियान जो अजवाजी ताल्लुक है उस हवाले से वो खुद फैसला नहीं करेंगे जबकि थर्ड पार्टी फैसला करेगी। तो इसमें तो यही जहर होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दरखास्त गुजार जो कि मुतासरा फरीक नहीं है, इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जो इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतालिक है। इसके बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर इतराज भी नहीं लगाया और आगे जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने भी ये इतराज ऐद नहीं किया, यानी आज इसकी समाअत रजिस्ट्रार ने भी दरख्वास्त पर कोई इतराज नहीं उठाया और आगे जज साहब ने भी सुभान अल्लाह किया, तो उसने भी कोई यानी किसी किस्म का कोई इतराज नहीं उठाया। ना कि उस फरीक से पूछा गया कि आप मुतासरा फरीक तो नहीं है, आपको फिर भी यानी क्या तकलीफ है। थोड़े से दलाल हुए, मैं रिमार्क्स हुए थोड़े से, आगे चलकर आपको जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि सुनवा सकूं। उसके बाद आज समाअत हुई इसकी समाअत में जज साहब ने यानी 10 कदम आगे बढ़कर चीफ कमिश्नर हुकूमत पंजाब जेल हुकाम को नोटिस भी जारी कर दिया और जवाब भी मांग लिया है।
حد ہو گئی ہے کہ جواب بھی مانگ لیا ہے، نوٹس بھی جاری ہو گئے اور بقیہ سماعت جو ہے وہ 30 ستمبر تک ملتوی بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے جو ریمارکس سے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سنوانے کی یعنی کوشش کروں میں کہ سب سے پہلے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے شہری شہد یعقوب کی درخواست پر سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے وکیل عاطف محمود عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب وکیل سے جی آپ کیا چاہ رہے ہیں اندازہ کریں، جج صاحب کہہ رہے ہیں وکیل سے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ وکیل 1 سال میں 3 بار اسپیشل میٹنگ ضروری ہے۔ جج صاحب پھر کہتے ہیں درخواست گزار کون ہے؟ وکیل صاحب کہتے ہیں درخواست گزار بانی پی ٹی آئی کا فالوور ہے۔ جسٹس صاحب پھر کہتے ہیں کہ کیا درخواست گزار پی ٹی آئی کا ممبر ہے؟ وکیل صاحب کہتے ہیں درخواست گزار ان کے فالوور ہیں۔ وکیل درخواست گزار پھر کہتے ہیں کہ درخواست گزار رول میں ہے کہ کم سے کم 3 ماہ بعد ایک اسپیشل میٹنگ ضروری ہے۔ حد ہو گئی ہے، یہ ازواجی تو تعلق ہے، یہ اس کو لے کر آئے ہیں کہ اب میاں بیوی جو ہے وہ معاملات سیٹ نہیں کر سکتے، یعنی تھرڈ بندہ ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے مذمت بھی کی، لیکن اب مکمل طور پر سماعت بھی ہو چکی ہے اور اب اگلی سماعت جو ہے وہ 30 ستمبر کو ہوگی۔ آگے اور بتاتا چلوں، اگلی خبر جو ہے کہ علیمہ خانم پر ایک مقدمہ تھا صادق آباد تھانے میں، اور اس مقدمے میں آج جو ہے علیمہ خانم ملزم قرار دے دی گئی ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں جو عمران خان کی درخواستیں تھیں وہ خارج کر دی گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 19 ستمبر کی سماعت کی کارروائی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے آرڈر تک عدالتی کارروائی روکنے کی درخواستیں دائر کی، جو عدالت نے خارج کر دی۔ عدالت نے یعنی آپ انصاف دیکھتے جائیں کہ عدالت نے یہ درخواستیں جو ہے وہ خارج کر دی ہیں۔ اب میں آخر میں کوشش کرتا ہوں کہ عمران خان کا جو پیغام ہے اور اس نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے، خاص کر لیڈران سے جو کیا ہے، خاص کر بالخصوص علی امین گنڈا پور کو بھی کہا ہے کہ پشاور جلسے کے حوالے سے کہ اس کو کامیاب کیا جائے، پوری طاقت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور یعنی آج کا نیا پیغام جو عمران خان صاحب کا آنے والا ہے وہ بھی علی امین کے لیے بھی ایک الارمنگ ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کیا پیغام عمران خان کا بہر آتا ہے، اگر اس کی بہنیں جو ہے خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں تب تو برسٹر گوہر، برسٹر صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ علی امین کا ساتھ دیں اور پشاور جلسے کو جو ہے وہ ہر صورت میں کامیاب کریں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی مکمل طور پر، یعنی خان صاحب کہہ رہے ہیں توشہ خانہ 2 کیس بھی مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کیس جو شخص کے بیان کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا وہ گواہ ہی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس کیس کو مزید کھینچنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ پراسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے گواہ بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان نے بھی بیان دیا ہے کہ توشہ خانہ سے لیے گئے یعنی تحفوں کے کاغذات مکمل تھے، لیکن تمام ثبوتوں اور سرکاری گواہوں کے جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود کیس کی سماعت جاری ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ملٹری کے لوگ بھی گواہی دے چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو طوائف تھے ان کے کاغذات یعنی مکمل تھے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں اگر سیاسی انتقام ہی مقصد نہ ہو
تو اس جھوٹے کیس میں بھی میری اور بشرا بیگم کی بریت اسی ہفتے ہو جانی چاہیے۔ جمعرات کو القادر کیس بھی تاریخ دے دی گئی ہے، یعنی القادر کیس جو ہے بالاخر اس کی بھی تاریخ جمعرات کے دن دے دی گئی ہے۔ مجھے اب بھی امید ہے، خان صاحب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو معاملات ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں اور کیسے فیصلے کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھر بھی امید ہے کہ عدالت میرٹ اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان مقدمات میں انصاف دے گی اور اس جھوٹے کیس میں رہائی ہو جائے گی۔ اپنی جماعت بالخصوص جو میں نے پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر صاحب، گوہر ایوب اور تمام جو پارٹی کے لیڈران ہیں، ان کو واضح طور پر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ پشاور کے جلسے کو کامیاب کریں اور وہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو لایا جائے تاکہ اپنی طاقت دکھائی جائے اس سسٹم کو، اس نظام کو۔ اور پہلے کئی بار علی امین کو عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی مخالفت کریں، لیکن یعنی علی امین صاحب منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ باقی آپ دیکھیں کہ جو استعفے انہوں نے کہے ہیں وہ استعفے ہو بھی رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ابھی تک استعفے نہیں بھی دیے۔ کمال ہے، جب لیڈر کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیے جائیں تو جیسے سینٹ ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹیاں ہیں، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہیں، لیکن استعفے کچھ لوگوں نے دیے ہیں، کچھ لوگوں نے نہیں دیے۔ آگے کیونکہ شام کو جو میرا ویلاگ ہوگا اس میں جو ابھی سے ماحول بن رہا ہے اڈیالہ کے باہر اور جو مناظر دیکھنے کو ملیں گے، وہاں پنجاب اسمبلی بھی لگائی جائے گی اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ، نیا پیغام عمران خان کا بہر آ سکتا ہے، تو کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔